أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں رکوع نمبر 18، آیت نمبر 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذا انہوں نے بنا لیا، کس نے؟ قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے۔ دیکھیے، جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا نا، کتاب لینے کے لیے گئے، تو ان کے پیٹھ پیچھے کیا ہوا، ان کی قوم نے کیا معاملہ کیا؟ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے واتخذا بنا لیا قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعد ہی اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ کہاں جانے کے بعد؟ طور پر جانے کے بعد کیا بنا لیا؟ من حلیہم، اپنے زیورات میں سے، اجلا کس کو بولتے ہیں؟ گزر چکا لفظ نا، گائے کا بچہ، یعنی اپنے زیورات میں سے گائے کا بچہ بنا لیا۔ دیکھیے میری بہنیں، عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ گھر چھوڑ کر کہیں اچانک جانا ہوتا ہے، جلدی جلدی گھر خالی کرنا ہوتا ہے، وقت کم ہو، فوراً بھاگنا رہتا ہے، گھر خالی کرنا ہوتا ہے، تو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا چیز دے کے فوراً نکلتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، گھر کا سامان وغیرہ تو انسان لے کے جا نہیں سکتا ہے، سفر کر نہیں سکتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں عموماً نا، فوراً اگر گھر خالی کرنا ہوتا ہے تو زیور لے لیتے ہیں، پیسہ لے لیتے ہیں۔ تو جب بنی اسرائیل کو نکلنے کا حکم ہوا نا کہ چھوڑ دو مصر کا علاقہ اور چلے جائیں سمندر پار، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے زیورات فوراً اٹھا لیے، اور اپنے زیورات انہوں نے کیا کیا؟ سامری کو دے دیا۔ اس کی تفسیر ہم دیکھیں گے نا، سورۃ طٰہٰ میں بھی آتی ہے، طٰہٰ میں بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے نا، تو سامری نے کیا کہا؟ لاؤ تم سب اپنے زیورات، میں تمہیں کیا کروں گا؟ الہ بنا کر دیتا ہوں۔ یعنی کیا ہوا؟ اس سے پہلے وہ دیکھ بھی چکے تھے، کیا تھا کہ جب وہ سمندر پار کر رہے تھے، گزر رہے تھے، تو کیا کہا کہ موسیٰ سے کیا کہا کہ ہمیں بھی ایسا ہی خدا بنا کے دے دو، ایسا ہی الہ بنا کے دے دو۔ پیچھے گزر چکے نا سمندر پار ہوتے ہی، تو لوگوں نے الہ بنانے کی خواہش ظاہر کری نا کہ موسیٰ میں بھی ایسا ہی الہ بنا کر دے جیسے ان کے پاس ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہیں سمجھایا بھی نا، مگر کیا ہو گیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو لوگوں کو موقع مل گیا۔ سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 87 میں آتا ہے کہ نا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِینَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِينَ، یعنی یہ معاملہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہم لدے ہوئے تھے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بس اس کو پھینک دیا تھا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا، اور پھر کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا، سامری نے بھی کچھ ڈالا اور اس کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا۔ تو یہ سورۃ طٰہٰ میں بہت تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا، آپ لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ میں دیکھیے جو ہی نا نعرہ لگایا نا کہ میں تمہیں الہ بنا کر دوں گا، سارے زیورات تو سب نے کیا کہ لا کر ڈال دیے۔ اب دیکھیں میری بہنیں، حق بولتے ہیں نا، حق ہدایت کی بات ہو نا تو لوگ جلدی نہیں مانتے ہیں،
اکثر دیکھا گیا ہے نا، مگر جو ہی ایسی بات آتی ہے نا فوراً مان لی جاتی ہے، کیونکہ ان کی مرضی کی بات تھی نا۔ تو آگے آ رہا ہے کہ اجلن بچڑا بنا لیا، ہاں، اور جسدن لہو یعنی جس کا جسم تھا، جسدن لہو جس کا جسم تھا یعنی ڈھانچہ تھا، باقاعدہ کہتے ہیں نا بچڑے کی شکل کا تھا، اور پھر کیا خوار یعنی جس میں کیا تھی آواز بھی تھی، خوار کہتے ہیں نا اونٹ کے بچے کی آواز یا گائے کی آواز ہوتی ہے نا، جیسے گائے بولتی ہے، ایسے ہی اس بچڑے کے اندر سے میری بہنیں آواز آتی تھی۔ اب بتائیے آواز کیسے آتی تھی؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اس طریقے سے بنایا گیا تھا، یعنی وہ جو ڈھانچہ جو تھا، گائے کا ڈھانچہ، جو بچڑے کی جو شکل بنائی گئی تھی وہ اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ کاریگر لوگ تھے نا یہ لوگ، تو یہ بچڑا اندر سے ایسے بنایا گیا تھا اس طرح کہ جس میں سے ہوا گزرتی تھی، اندر کچھ گیپ اپ رہا ہوگا، اسپیس رہا ہوگا، تو جس سے کیا ہو گیا ہوا گزرتی تھی تو باقاعدہ ایک ساؤنڈ نکلتا تھا۔ ہاں، اب وہ ساؤنڈ جو تھی نا، وہ جو آواز تھی نا، وہ گائے کی آواز سے بہت حد تک ملتی جلتی تھی۔ اب دیکھیں سونے کا بچڑا ہے اور اس کے اندر سے آواز بھی ایسے آ رہی جیسے گائے بولتی ہے، تو یہ تو اس سے بہت متاثر ہو گئے اور ایمان لے آئے، اور کیا کہنے لگے، ہاں یہ واقعی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ تو الہ ہے۔ اور سورۃ طٰہٰ میں بھی کیا کہتے ہیں، ھذا الٰہکم، ہاں یہ ہے تمہارا الہ، و الہ موسیٰ، اور یہ الہ ہے موسیٰ کا۔ فنا سے موسیٰ علیہ السلام تو بھول گیا، یعنی جب بن گیا اس طرح کا بچڑا جس میں سے آواز نکلتی تھی تو کیا پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا، اے لوگوں، سارے لوگوں کو، سارے بنی اسرائیل سے کہتے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے، یہ ہے تمہارا خدا۔ اور موسیٰ کا بھی یہی ہے خدا، اور موسیٰ تو اسے بھول گیا، فنا سے موسیٰ تو اسے بھول گیا، ہاں اسے یاد ہی نہیں رہا، یہ ہے تمہارا تم سب کا خدا۔ کہ آج کے دور میں کیا ہر دور میں دیکھیں ہوا کے بارے میں آتا ہے، جب ہوائیں دیکھیں خوب تیز چلتی ہے نا، یا کسی چیز سے ٹکراتی ہے، کبھی نا بالکنی میں دیکھیں کانچ وغیرہ سے جب آواز ٹکراتی ہے، ہوا ٹکراتی ہے نا، تو ایک عجیب طرح کی ساؤنڈ نکلتی ہے کہ کیسا لگتا ہے جیسے جانور بول رہے ہیں یا کوئی رو رہا ہے، کوئی عجیب طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ یعنی ہوا جہاں سے اور جس طرح کے راستے سے گزرتی ہے نا، تو آواز اسی طرح کی آواز اس کی بدل جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی اس طرح کی آوازیں ہوا کی سنی ہوگی، جب وہ کسی چیز سے ٹکراتی ہے نا تو عجیب جیسا آپ محسوس کریں گے ویسا آپ کو لگے گی کہ اس طرح کی آواز آ رہی ہے، ہاں عجیب طرح کی۔ تو اس طرح سے کچھ یہاں بھی معاملہ ہوگا، یہاں پر بھی اس بچڑے کے اندر سے آوازیں بھی آ رہی تھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ علم یرو، کیا فرماتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، علم یرو انہو، کہ بے شک وہ، کہ وہ، لا، وہ مطلب کون، ہو کی ضمیر بچڑے کی طرف جا رہی ہے، لا یکلمہم، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچڑا ان سے کیا کر رہا ہے، کلام بھی نہیں کر رہا ہے، بات چیت بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے، بول ہی نہیں رہا ہے، ولا یہدیہم، اور نہ کیا کر رہا ہے، اور نہ ہی وہ ان کو رہنمائی کر رہا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی وہ ان کو راستہ دکھا رہا ہے، ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ ان کو اپنی عبادت کرنے والوں کو کیا کرے، راہ دکھائے، رہنمائی کرے، راستہ دکھائے۔ اتخذوہ، انہوں نے بنا لیا اس کو، کس کو، بچڑے کو کیا بنا لیا، معبود بنا لیا، الہ بنا لیا۔ کیوں؟ وکانوا ظالمین، کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم تھے۔ اور یہاں ظالم سے کیا مراد ہوتا ہے، یا ظلم سے کیا مراد کیا ہے، یہاں ظلم سے مراد کیا ہے، شرک ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنانا شرک ہے، اور شرک کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے، ظلم عظیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، کسی مخلوق کا حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور اس میں دلیل بہت زبردست ہے، انہوں نے کیا کیا، اس میں انہوں نے کیا دلیل دیا کہ عقل سے انہوں نے کام نہیں لیا، اور یہ نہیں سوچا کہ یہ تو کوئی ہماری رہنمائی بھی نہیں کر رہا ہے، نہ ہم سے بات چیت کر رہا ہے، نہ ہم سے کلام کر رہا ہے، ہم اس کی پوجا کیوں کریں، عبادت کیوں کریں، یہ انہوں نے نہیں سوچا۔ بس اس میں سے آواز نکل رہی تھی، سونے کا بچڑا تھا، تو انہوں نے اس کو معبود سمجھ لیا۔ اچھا دیکھیں قرآن میں معبود کے لیے ایک واضح میزان مقرر کیا ہے نا، کہ معبود بننے کا حق کون کس کا حق ہے، معبود بننے کا کون معبود بن سکتا ہے، کون اس قابل ہو، کس کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ تو اور اس کا پورا حق صرف اللہ کا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، ہم صرف اس کو ہی معبود مانتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں کیا کیا ہے، ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہم سب کو سب کچھ دیا ہے، اور وہ ہماری رہنمائی بھی کر رہا ہے سیدھے راستے کی نا۔
کیونکہ سورہ طٰہٰ میں کیا آتا ہے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی بات کا نہ جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نقصان اور فائدے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 89 میں دیکھ لیتے ہیں، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ نہ وہ اس کی بات کا جواب دیتا ہے، ولا یملک لہم، اور نہیں وہ ان کے لیے کچھ اختیار رکھتا ہے، ضرا ولا نفع، نہ ان کے نفع کا اور نہ ان کے نقصان کا، کسی طرح بھی ان کے اوپر کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا ہے۔ مطلب یہ کیسا معبود ہے، یہ کیسا الہ ہے یہ جو کچھ بھی نہیں کرتا ہے، کوئی فائدے اور نفع کا کچھ نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے اس آیت کا پورا نچوڑ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے مقررہ وعدے اور وقت کے مطابق کوہ طور پر چلے گئے تھے، اور بنی اسرائیل کی قیادت میں سیدنا ہارون علیہ السلام کو سپرد کر گئے تھے نا، اور یہ تاکید کر دی تھی، کیا تاکید کر دی تھی؟ یہ بگڑی ہوئی قوم ہے، اس کی اصلاح کے لیے خصوصی دھیان رکھنا۔ اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے اس وجہ سے کہی تھی کہ ایک مرتبہ پہلے بھی وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کی فرمائش کر چکے تھے۔ ہاں اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود جلالی طبیعت کے مالک تھے، روبدار شخصیت تھے، روبدار رکھنے والے پیغمبر تھے، اور اس بگڑی ہوئی قوم پر انہیں کنٹرول رکھنے کا طریقہ آتا تھا، سلیقہ آتا تھا۔ ہاں، اور ان کے مقابلے میں جو ہارون علیہ السلام تھے، اگرچہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، لیکن کیسی تھی ان کی طبیعت؟ نرم طبیعت کے انسان تھے، نرم طبیعت کے مالک تھے۔ ہاں، انہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا قائم مقام بنا کر چلے گئے کہ میرے بعد تم اس کی رہنمائی کرو۔ اچھا، ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو ڈر تھا، جو خدشہ تھا، وہ بالکل صحیح تھا۔ انہی وجہ کی بنا پر آپ نے پرزور ہارون علیہ السلام کو تاکید کی تھی، چنانچہ وہی کچھ ہوا جس کا موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ تھا۔ ہاں، بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی کو، عدم موجودگی کو غنیمت جانا، اور جس کام کی خواہش ان کے دل میں رہ کر آ رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا پوری کر لی، اور ایک بچڑا بنا لیا، اس کی پرستی شروع کر دی، اور اس بچڑے کو ساملی نے بنایا تھا۔ اپنے جیسے گوسالہ پرستی کی خواہش رکھنے والے لوگوں سے سونے کے زیورات اکٹھے کیے اور انہیں پگھلا کر سونے کا بچڑے کا پتلا بنا لیا، اس کی پوجا پاٹ کرنے لگے، یہاں تک کہ ہارون علیہ السلام نے انہیں منع کیا، مگر وہ ان سے کہاں باز آنے والے تھے، مگر وہ ان کی بات کہاں ماننے والے تھے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو ان کے لیے کیا کرنے گئے تھے؟ احکام لینے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس نا، ہدایت لینے کے لیے گئے تھے نا، جس سے ان کی دنیا بھی سنور جاتی، ان کی آخرت بھی سنور جاتی۔ مگر کہتے ہیں نا، ان عقل کے اندھوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو معبود انہوں نے گھڑ لیا ہے، اور جب وہ کوئی بات ہی نہیں کرتا تو ان کی رہنمائی کیا کرے گا؟ اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اسے معبود قرار دے دیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے نا۔ ہاں، اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے، بے انصافی ہو سکتی ہے؟ یعنی اسی لیے ظلم سے مراد کیا فرمائے؟ شرک ہے۔ اور مین کہنے کی بات یہ ہے نا کہ ان لوگ کی دلوں میں، کہتے ہیں نا کہ البقرہ میں بھی گزر چکا ہے نا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، بچڑا ان کے دلوں میں بس گیا تھا، بچڑا ان کے دلوں میں، کیونکہ مصر میں کیا تھا؟ گائے کی پرستش ہوتی تھی نا، گائے کی عبادت ہوتی تھی، اور وہ اس سے بہت زیادہ متاثر تھے، تبھی تو ان کے دلوں میں بچڑا رس بس گیا تھا نا۔ اور سب سے زیادہ حیرت کا مقام یہ ہے کہ ابھی مصر سے نکلے ہوئے ان کو کہتے ہیں نا کچھ مہینے ہی گزرے تھے۔ ہاں، اس سے پہلے سمندر کا پھٹنا، فرعون کا غرق ہونا، ان لوگوں کا خیریت سے غلامی سے نکل آنا، ہاں، یہ کتنے سارے واقعات جو ابھی تازہ تھے، ایسا نہیں کہ بہت سال گزر چکے تھے، وہ ساری باتیں بھول چکی تھے، ابھی تازہ تھے، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہوا ہے، کسی دوسرے کی طاقت کا اس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ مگر اس پر بھی انہوں نے کیا کیا؟ پہلے تو پیغمبر سے ایک مصنوعی خدا طلب کر لیا، کہ جب پیغمبر چلے گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے خود ایک مصنوعی خدا بنا ڈالا، اور یہی وہ حرکت ہے جس پر بعض انبیاء بنی اسرائیل نے اپنی قوم کو کیا کہا ہے پتہ ہے؟ اس بدکار عورت سے تشبیہ دی ہے جو اپنے شوہر کے سوا ہر دوسرے مرد سے دل لگاتی ہے، اور جو شب اول میں ہی بے وفائی کرتی ہے۔ اس طرح سے بعض پیغمبر نے بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو اس بدکار عورت سے تشبیہ دی ہے۔ آیت 149 دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَمَّا سُقِطُوا، اور جب وہ گرا دیا، فی ایدیہم، کیا؟ ان کے ہاتھوں میں،
مطلب یہ محاورہ ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ انہیں جب ندامت ہوئی، یعنی جب وہ نادم ہوئے، یعنی جب ندامت ان کے ہاتھوں میں ڈالی گئی تو کیا ہوئے؟ وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ ولما سقطوا فی ایدیہم، یعنی جب ندامت ان کے ہاتھوں میں ڈالی گئی وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ ورأوا، اور انہوں نے دیکھ لیا، انہم، کہ وہ قد ضلوا، وہ بھٹک گئے ہیں، یعنی انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ کیا ہے؟ بھٹک گئے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ قالوا، انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ لئن لم، اگر نہیں، یرحمنا، اگر نہ رحم کیا ہم پر، ربنا، ہمارے رب نے، لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا، ویغفر لنا، اور ہمیں نہیں بخشا، تو کیا ہوگا؟ لنکونن، تو ہم ہو جائیں گے من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہی ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، اس بات کا احساس ہوا، کس بات کا؟ کہ انہوں نے غلطی کی ہے، تو وہ کیا ہوئے؟ وہ شرمندہ ہوئے، اور اپنے بھٹکنے کو انہوں نے سمجھ لیا، تو وہ فوراً کیا ہوئے؟ بول اٹھے، اور دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرمانا، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ دیکھیے سورہ البقرہ میں بھی آیت نمبر 54 میں گزر چکا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بس کیا کرو؟ توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے سے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کیا۔ کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ نمبر 1 کیا؟ شرمندہ انسان کو ہونا بہت ضرور، ندامت، اپنے کیے پر شرمندہ، اپنے کیے پر ندامت ہونا، اور دوسری بات کیا؟ اعتراف۔ کس بات کا اعتراف؟ کہ وہ ہم غلطی پر ہیں۔ رأوا انہم قد ضلوا، انہوں نے جب دیکھ لیا کہ وہ بھٹک گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، راستے سے بھٹک گئے تھے۔ سیکنڈ پوائنٹ، تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ دعا مانگنا چاہیے انسان کو، اللہ سے رحمت کی دعا کرنا چاہیے، اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اچھا دیکھیں البقرہ کی آیت جو میں نے بتائی ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہیں سزا بھی دی گئی۔ ایک دوسرے کو انہوں نے کیا کیا؟ قتل کیا، ایک دوسرے کو مارا۔ تو البقرہ میں گزر چکا ہے نا۔ پھر تمہاری توبہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی توبہ کو قبول کیا۔ آیت نمبر 150 دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَمَّا رَجَعَ، اور جب پلٹے موسیٰ، کہاں سے؟ کوہ طور سے کتاب لے کر نا، تو اِلیٰ قومِہ، اپنی قوم کی طرف، غضبانہ، سخت غضبناک ہو کر۔ یہ جو غضبان جو لفظ ہے نا، غضبان یعنی بہت زیادہ، یہاں ہے نا مبالغہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جیسے رحمان آتا، رحمان، غضبان، رحمان، بہت، جیسے رحمان بہت زیادہ مہربان، اسفہ، بہت سخت افسوس کرتے ہوئے۔ اس کے بھی دو معنی ہیں، اسفہ کا بھی سخت افسوس کرتے ہوئے، اس کے بھی دو معنی ہیں، یعنی سخت افسوس کرتے ہوئے ایک یہ معنی ہے، اور دوسرا سخت شدید غصے میں۔ کیا کہا؟ قولا، کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ کیا کہا؟ بئس ما، کتنا برا ہے، کتنا برا ہے، خلقتمونی، تم نے مطلب کیسی بری جانشینی کی، خلقتمونی، کیسی بری جانشینی کی میری، من بعدی، میرے جانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ عاجل تم، کیا جلدی کی تم نے، امر ربکم، اپنے رب کے حکم سے، یعنی رب کا حکم آنے سے پہلے، تورات آنے سے پہلے، کتاب کے آنے سے پہلے خود ہی اپنا بندوبست کر لیا، جلدی سے ایک الہ بنا لیا۔ اور یہاں پر جو لفظ آئے نا عاجل تم، اجلت استعمال ہوا ہے نا، عین جیم لام تے، اجلت کہتے ہیں جلدی کو، لیکن کون سی جلدی؟ جیسے کسی کام کو وقت سے پہلے کرنا، یعنی تم نے اپنے رب کے حکم آنے سے پہلے ہی کیا کر دیا؟ جلد بازی کر لی، بچڑا بنا لیا، معبود بنا لیا۔
ہاں اتنی جلدی تمہیں تھی، اتنی جلدی تم نے کر لی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وَأَلْقَى اور ڈال دیا، الواحا تختیاں، اور ڈال دی تختیاں. یعنی کیا کیا؟ تختی کو ایک طرف رکھ دی، کتاب کو ایک طرف کر دی. اور وَأَخَذَ بِرَأْسِهِ، اور کیا کیا؟ پکڑ لیا. براسی اخیہ، اپنے بھائی کا سر، یعنی کیا کیا؟ بال پکڑ لیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہارون علیہ السلام کا بال پکڑ لیا، سر کا بال پکڑا. اور ہے نا کہیں دوسری جگہ پہ آتا ہے یہ داڑھی کے بال یہ پکڑ لیے، یعنی ہاتھ داڑھی کے بال بھی پکڑ لیے اور سر کے بال بھی پکڑ لیے. سوچے میری بہنیں، ہاں کہ ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑے ہوئے غصے میں، دوسرے ہاتھ سے داڑھی کے بال پکڑے ہیں. یعنی کس قدر موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا ہوگا نا. اور میری بہنیں یہ غصہ ان کا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا. کس بات کے لیے تھا؟ یہ غصہ اس بات پر تھا کہ جو پیچھے ہوا غلط فہمی کی وجہ سے تھا، کہ شاید ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو یا ان لوگوں کو روکا نہیں، بنی اسرائیل کو منع نہیں کیا، صحیح طریقے سے سمجھایا نہیں، جو کام میں نے دیا تھا وہ کیا نہیں. اس بات کا ان کو کیا تھا؟ بہت زیادہ غصہ تھا. تو پھر آگے آتا ہے ہاں یجرہ الیہ، کیا کیا؟ ہاں یجرہ الیہ، اپنی طرف کھینچا، یعنی بال پکڑ کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر کیا کیا؟ اپنی طرف کھینچا. قال، کہا. اب کس نے کہا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا. کیا کہا؟ ابن امہ. ابن کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کو. کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو. یعنی کیا کہا؟ ماں کے بیٹے. ہاں یعنی بھائی یا اخی کہنے کے بجائے کیا کہا؟ ابن امہ، ماں کے بیٹے. کیسے کہا؟ ماں کے بیٹے. لیکن خون کے رشتے اور قریبی رشتے رکھ کر یاد دہانی کرائی نا کہ ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے. ہاں کس نے کہا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا. ان القوم، کیا کہا؟ بے شک ان لوگوں نے، یعنی اس قوم نے کیا کیا؟ ان القوم استضعفونی، کمزور سمجھا. کس نے سمجھا؟ ہاں کمزور سمجھا مجھے. کس نے سمجھا؟ بنی اسرائیل نے. یعنی یہ سارے ایک طرف ہو گئے اور میں ان کے مقابلے میں کیا ہو گیا؟ تنہا رہ گیا، کمزور رہ گیا. وقادو، کیا قریب تھا کہ یقتلونی، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر ڈالتے. ایسا نہیں کہ میں نے ان کو نہیں سمجھایا، میں نے ان کو بہت سمجھایا، بہت منع کیا، بہت روکا، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ وہ میری بات مانیں گے نہیں اور مجھے قتل کر ڈالیں گے. سورہ دیکھیے طٰہٰ میں بھی آتا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا. موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، جب موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے تو ہارون علیہ السلام نے سمجھایا. ہاں کہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ ہارون علیہ السلام پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے کیا کیا؟ اس سے کہہ دیا، یعنی بنی اسرائیل نے اس سے کیا کہہ دیا؟ ہاں قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ. یعنی انہوں نے کیا کہہ دیا؟ ہم تو اسی کی پرستش کریں گے، اسی پر جمے بیٹھیں گے، اسی کی عبادت کریں گے یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے ہم انہی کی عبادت کریں گے. موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو چنا تھا نا اس کام کے لیے، ہارون علیہ السلام کو نہیں چنا تھا. وہ تو مددگار کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے بنائے گئے تھے نا. اللہ کا جو چناؤ ہوتا ہے نا اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے نا. اور انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ میں تو ان کے سامنے بالکل بے بس ہو گیا تھا. کیا بتائی وجہ ہارون علیہ السلام نے؟ کہ میں تو ان کے سامنے بہت بے بس ہو گیا تھا، مجبور ہو گیا تھا، اتنا بے بس تھا، یوں لگتا تھا کہ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے مار دیں گے مجھ کو. ہاں تو یہ موسیٰ علیہ السلام ایکچولی میں نا الگ طبیعت کے تھے اور ہارون علیہ السلام بہت نرم طبیعت کے تھے. ہاں جب ان کی قوم نے انہیں ڈرایا دھمکایا تو وہ بیچارے ڈر گئے. سورہ طٰہٰ میں بھی آتا ہے کہ اس بات سے ڈر رہا کہ کہیں اس قوم میں تفرقہ نہ ہو جائے. مطلب اس بات کا موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ کہیں ان کی قوم میں تفرقہ نہ مچ جائے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 92 میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد جب ہارون کی علیہ السلام کی طرف پلٹے اور بولے کہ ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ تو ہارون علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، میرے سر کے بال نہ کھینچ. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی.
ہاں ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، یعنی مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور کیا کی میری بات کا پاس نہیں کیا، اس بات کا مجھے ڈر تھا۔ آگے ہے کہ فلا تشمت بی یعنی پس نہ ہنسا دشمن کو، فلا تشمت بی پس نہ ہنسا مجھ پر، عادا دشمن کو، پس نہ ہنسا دشمن کو مجھ پر، یعنی میرے مخالفوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ کون تھے یہ مخالف؟ بنی اسرائیل تھے نا، جو قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ہاں، اور میری بہنیں کہتے ہیں کسی کی مصیبت پر ہنسنا، کسی کی مصیبت پر خوش ہونا منع ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے اور تجھ کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی جو کسی کی مصیبت پر ہنستا ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری میں روایت آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء، یا رب مجھ پر دشمنوں کے ہنسنے کا موقع نہ دے۔ اور آگے فرمایا گیا ولا تجعلنی اور نہ مجھے شامل کر مع القوم الظالمین، ظالم قوم میں، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کر۔ یعنی ایسا نہیں کہ میں نے ان کو منع نہیں کیا، ہارون علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ان کو منع نہیں کیا یا میں نے ان کا ساتھ دیا، میں ان کے کام میں شریک ہو گیا یا میں نے ان کی حمایت کی یا میں نے ان کے عمل پر راضی ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ تو مجھے کیا کر، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم میں شامل نہ کرنا۔ دیکھیں یہاں پر قرآن مجید نے ایک بہت بڑے الزام سے حضرت ہارون علیہ السلام کو بری کر دیا ہے۔ دیکھیں جو یہودیوں نے زبردستی حضرت ہارون علیہ السلام پر لگایا تھا، بائبل میں کیا آتا ہے کہ بچھڑے کی پرستش کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ سے آنے میں دیر لگ گئی، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے اور ان کو دیر لگ گئی تو بنی اسرائیل نے کیا کیا، بے صبر ہو کر حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا کہا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو، اور حضرت ہارون نے کیا کیا، ان کی فرمائش کے مطابق سونے کا ایک بچڑا بنا دیا، جسے دیکھتے ہی بنی اسرائیل کیا پکار اٹھے کہ اے اسرائیل، یہی تیرا وہ خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے۔ پھر کیا کیا ہارون علیہ السلام نے، ان کے لیے قربانی گاہ بنائی اور اعلان کر کے دوسرے روز تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اس کے آگے قربانیاں ڈالی۔ یہ خروج میں آتا ہے، خروج باب 32 آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک، یعنی بائبل میں یہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ جرم کا ارتکاب کس نے کیا تھا؟ ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی فرمائش پر ان کے لیے سونے کا بچڑا بنایا، اور پھر ہے نا اور یہ جرم مطلب ہارون علیہ السلام نے کیا تھا۔ لیکن قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں اور متعدد مقامات پر اس غلط بیان کی تردید کر دی گئی، انکار کر دیا گیا ہے، اور حقیقت واقعہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس جرم عظیم کا اصل مرتکب کون تھا؟ خدا کا نبی ہارون علیہ السلام نہیں تھے، بھلے وہ نرم مزاج کے تھے اور جس طرح سے بھی ان کی جو فطرت جو تھی، تو یہ تھوڑی نہ کہ ایک نبی، ایک خدا کا نبی وہ اس طرح کا کام کر بیٹھے، شرک کر بیٹھے۔ تو اس جرم کی تردید کر دی گئی، یہ بائبل کے غلط بیان کا انکار کیا گیا ہے کہ اس جرم عظیم کا مرتکب خدا کا نبی ہارون علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ کون تھے؟ خدا کا باغی سامری تھا، اور ہارون علیہ السلام ہرگز نہیں تھے۔ میری بہنیں، بظاہر یہ بات بڑی حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے نا کہ بنی اسرائیل جن لوگوں کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں ان میں سے کسی کی سیرت کو بھی انہوں نے داغدار کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ بہت سے پیغمبروں پر انہوں نے الزام لگایا، سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا، اس طرح بہت سے پیغمبروں پر الزام لگایا، ان کی سیرت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں نا کتنا بڑا جرم، شرک، جادوگری، زنا، جھوٹ، دغا بازی، ایسے ہی دوسرے شدید الزام بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبروں کو لگائے، اور یہ ایسا جرم ہے کہ ایک معمولی مومن شریف انسان کے لیے بھی سخت شرمناک والی بات ہے کہ وہ اس طرح سے کبھی کوئی جرم کر بیٹھے۔ بھلا اللہ کا نبی، اللہ کے پیغمبر بھلا اس جرم کا ارتکاب کر سکتے ہیں؟ تو دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کی اخلاقی تاریخ، اخلاقی بولتے ہیں نا، ان کا
کتنے زیادہ یہ لوگ گر چکے تھے، کتنے زیادہ پستی میں آ چکے تھے کہ لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی سیرت کو بھی، اپنے نبی کی سیرت کو بھی داغدار کرنے سے بچے نہیں، اپنے پیغمبر کی سیرت کو بھی لوگوں نے داغدار کر دیا۔ لوگوں کا کہتے ہیں نا اخلاقی زوال اتنا سادہ ہو گیا تھا، اتنے اپنے اخلاق سے اتنا زیادہ گر گئے تھے، وہ تمام جرائم جو یہ خود کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کی طرح منسوب کر ڈالتے، تاکہ یہ کہا جائے نا کہ جب نبی تک ان چیزوں سے نہ بچ سکے تو بھلا یہ لوگ کیسے بچ سکتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو بچنے کے لیے یہ نبیوں پر کیا کرتے تھے، اس طرح کا الزام لگا دیا کرتے تھے۔ آگے آیت نمبر دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 151، 18 رکوع کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 151۔ قولا کہا کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب اغفر لی، یا رب مجھے معاف کر دے، ولی اخی، اور کس کو معاف کر دے؟ میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے میری بہن مومن کا کردار۔ یعنی ایک مومن تو اپنے بھائی سے بڑی غلط فہمی ہو سکتی ہے، بڑی سے بڑی بولتے ہیں نا مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، بڑی سے بڑی لڑائی ہو سکتی ہے، ہاتھا پائی ہو سکتی ہے، بال تک کھینچے جا سکتے ہیں، لیکن جب حقیقت واضح ہو جائے، جب پتہ چل جائے کہ سامنے والا غلط نہیں ہے، سامنے والا پوری طرح صحیح ہے، تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ جھک جاتا ہے بندہ مومن۔ اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے؟ فوراً جھک جاتا ہے۔ وہ اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنا دیتا ہے، وہ اس کو اپنے دل میں نہیں پال لیتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا تو بس کہہ دیا، میں نہیں مانوں گا اور تمہاری نہیں سنوں گا۔ اگر کبھی بولتے ہیں نا کسی سے غلطی ہو جائے تو انسان کو وضاحت مانگنی چاہیے، اگر دوسرا وضاحت کر دے تو اس کو مان لینا چاہیے۔ اسی لیے دعا مانگتے ہیں نا، اے میرے رب معاف کر دے مجھے، ہاں، اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا کہ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، اور داخل کر دے ہاں اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، کہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ علیہ السلام نے دیکھیے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے جو دعا مانگی کہ مجھے بھی بخش دے، اور اگر میرے بھائی سے ان لوگوں کو شرک سے باز رکھنے میں کوئی بھی کمی، کوئی بھی کوتاہی، کوئی بھی غلطی ہوئی ہوگی تو اے پروردگار تو اسے معاف کر دے اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، کیونکہ سب سے زیادہ رحمان، رحیم، ارحم الراحمین کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یعنی اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اس دعائے مغفرت و رحمت میں شریک کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی نا کہ ہارون علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ مجھ پر میرے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، تو اس قسم کی دعا سے اس شکایت کا بھی ازالہ بھی مقصود تھا نا۔ آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم ارزقنی تفکرا و تدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابکا والفام لہ والمعرفت بمعنیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذالک ما بقیت انکا علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔